مدرسہ صوت القرآن مرکزی جامع مسجد تقوی لاری اڈا مانسرا سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سابق ضلع ناظم اعلیٰ سردار سید غلام کی آمد، طلباء نے بھرپور استقبال کیا اور گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ خطیب جامع مسجد مولانا ایوب قریشی مدرس حافظ عبدالوہاب اور مولانا زبیر ناظم مدرسہ حاضہ مولانا ذوالفقار احمد سے ملاقات کی۔ مہمان خصوصی نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان طلباء سے ملاقات کا بھی موقع ملا۔ چھوٹے معصوم جو طلباء ہیں، اللہ نے ان کو کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ اپنا کلام پاک جو ہے وہ یہ حفظ کر رہے ہیں۔ ان خطیب صاحب کو خاص طور پر کہ خطیب صاحب چونکہ اس مسجد کے بااختیار اور مسجد کے ولی باقی جو لوگ ہیں خطیب صاحب کے تعاون کی سرپرستی میں سارے وہ تعاون بھی کرتے ہیں، اور یہ لاری اڈا کی مسجد جو چونکہ ایک مرکزی جامع مسجد ہے اور اس میں بہت سارے لوگ روز آتے ہیں، چونکہ ایک تجارتی مرکز کی جو مسجد ہے تو ظاہر ہے کہ سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور یہاں سے دین کا کام اور درس و تدریس کا کام بھی شروع ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور قاری صاحب بھی جو کہ نوسائد حالات میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کافی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس میں جو لوگ بھی ان مدارس کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ اور دین کے کام کے ساتھ جو بھی تعاون کرتے ہیں وہ بھی بڑے اعزاز کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نام سے مرض وجود میں آیا، اور یہاں پر مدارس میں جتنے بھی انتظامات ہو رہے ہیں وہ علماء کرام کی سرپرستی میں نجی طور پر اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کا وزیر رہا ہوں، تو ملک کے دور دراز علاقوں میں اور مختلف مسالک کے حوالے سے جو مدارس ہیں ان میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں اور جتنے جو تعمیر ہو رہی مساجد کی یا مدارس کی، وہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہوتی ہے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہے، کیونکہ انگریز کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے تو وہ تو دینی مدارس کے لیے یا دینی تعلیم کے لیے تو خرچ کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان بنا ہے تو خاطر خواہ اس کا انتظام نہیں ہے۔ شاذ و نادر ہی کہیں مطلب ہے، کہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی بہت کسی رجسٹرڈ مدرسے کو وہاں پر تھوڑی بہت رقم شاید ملتی ہوگی، لیکن اس سے اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے، آپ دیکھیں نا، اچھے مقصد کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج آپ طالب علم ہیں، کل انشاءاللہ معلم ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے جس طرح کہ آج خطیب صاحب سرپرستی کرتے ہیں، کل آپ کریں گے۔ خوشی ہوگی، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اس ملک کے لیے بھی دعا فرمائیں، عالم اسلام کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ دین کو غالب فرمائے، اور جو جتنے بھی شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، اللہ اس کو مغلوب کرے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ فرمائے تاکہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزر سکے۔ انتظامیہ نے آمد پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا یوسف نے ہمیشہ دینی طبقے سے محبت کا اظہار کرتے رہے اور ان کا دینی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے عقیدت اور احترام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جس پر ہمیں فخر ہے، جبکہ انہوں نے ہمیشہ قومی و صوبائی اسمبلی میں دینی خدمات کو اجاگر کرتے رہے، ناموس سے صحابہ کا بل پیش کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ مستضاد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو تعلق ہے وہ دینی گرانے سے ہے اور دین کی سرپرستی کرنے والوں میں سے ہے۔ اس موقع پہ میں ایک شاعر کا عربی شعر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک شاعر نے عربی میں کہا ہے، ما ام مدحت محمدم بمقالتی، میں نے اپنی گفتگو سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نہیں کی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن میں نے اپنے الفاظ کو جناب محمد رسول اللہ کے نام سے عزت دے دی ہے۔ تو کیا آپ نے قرآن پڑھنے والے بچوں کے اندر آ کر اپنا مقام پہلے سے بہت اونچا کر لیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے حوصلہ افزائی کی
اور بڑے ہمیشہ اپنے بچوں پر اپنے چھوٹوں پر دست شفقت رکھتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسہرہ.